اب دعا کا طریقہ مختصراً ذہن میں رکھ لیجئے. طریقہ تو یعنی آداب تو بتا دیے گئے. سب سے پہلے جب دعا کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں جو آپ کو آتی ہے. سورہ فاتحہ یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اللہ نے تعریف بھی سکھائی. ثنا ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. اے اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. وتبارک اسمک، آپ کا نام برکت والا ہے. وتعالی جدک، آپ کی شان بزرگی والی شان ہے. ولا الہ غیرک، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی طرح سورہ فاتحہ جس کو جو آتی ہے، اور اچھی یعنی مزید آتی ہیں تو مزید مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے نام ہیں 99 صفاتی نام ہیں، ان کے ذریعے سے مانگیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو دعائیں، جیسے آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبھی کو آتی ہے، یہ 2-3 دفعہ اس میں آدمی دہرا لے. اور پھر اس کے علاوہ جو حضرت آدم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو قرآن مجید کی جو یہ دعائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے اس حوالے، ظاہر ان میں بزرگی بھی ہے اور اپنی انسان کمتر ہونے کو بھی بیان کرتا ہے کہ میں گنہگار سیاکار خطا کار آدمی ہوں. اچھا جی، اللہ کی بڑائی کے بعد جو دوسرا اگلا سٹیپ ہے وہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود شریف پڑھا جائے. اور دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اس یقین کے ساتھ درود شریف پڑھیے کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو فوراً قبول ہو رہی ہے. یعنی اس کے قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھا یہ فوراً قبول ہو جائے گا، اس کی قبولیت میں کوئی دوسری رائے نہیں. فوراً فرشتے لے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کہ آپ کا فلاں امتی نے آپ پر یہ درود پڑھا ہے. تو اس لیے اس یقین کے ساتھ آدمی درود شریف پڑھے کہ بھئی یہ تو بہرحال قبول ہونے والا ہے. تو ظاہر اس کی برکت سے جو آپ باقی دعائیں مانگیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، قبول کریں گے انشاءاللہ. تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی درود شریف پڑھے اور اس میں یہ شامل کرے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے یعنی اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور بعض علماء فرماتے ہیں یعنی جو اگلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرے. اور بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھا دی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو اللہ سے سب سے پہلے یہ مانگ لیا جائے. پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا جیسے کہ اپنے گناہوں کی معافی، اللہ میں گناہ، اور ساتھ تسلیم کرے اللہ کے سامنے. ایسے آدمی ظاہر ہے جیسے کہتے ہیں نا اللہ کے سامنے فقیر بن جائے آدمی، ویسے بھی ہم فقیر اللہ کے محتاج. تو اس وقت میں ایسے فقیروں کی طرح کہ اے اللہ میں گنہگار خطا کار سیاکار، میرے یعنی صبح و شام میری گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. تو جب آدمی یہ چیزیں کرے گا تو خود بخود اندر سے کچھ دعائیں نکلیں گی. تو آدمی پھر وہ دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے. آخرت کی بھلائی پہلے مانگے، قبر حشر کی بھلائیاں پہلے مانگے، اور پھر اللہ سے دنیا بھی مانگے جو اس کی حاجت. جیسے آپ نے پیچھے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہے وہ بھی اللہ، نمک نہیں ہے وہ بھی اللہ سے مانگو. تو جو جائز حاجت جو ضرورت. اچھا اس دوران علماء فرماتے ہیں ساتھ ساتھ آپ بار بار اللہ تعالیٰ کے صفات یا اللہ تعالیٰ کے کو بھی یعنی ایسے نام ذکر جیسے یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے. یہ پڑھنا یعنی یہ مانگنا اللہ سے ساتھ ساتھ چلتا رہے. اور پھر اپنے جیسے حدیث میں آ گیا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، سب کے لیے انسان مانگے، جو موجود ہیں ان کے لیے، جو حاضر نہیں ہیں غائب ہیں ان کے لیے، جو چلے گئے دنیا سے ان کے لیے. یعنی جس نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ ہم سے دعاؤں کا کہتے ہیں، اے اللہ وہ ہمیں نیک گمان کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کے گمان کے مطابق بنا دیجئے، اور اے اللہ ان کی جائز حاجتیں پوری کر دیجئے. یہ کرنے کے بعد آدمی اخیر میں پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جامع دعائیں بتائی ہیں، جیسے میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ وہ یقیناً مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر اس کے بعد جیسے عام طور پہ مانگی جاتی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ مانگنے کے بعد آمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. بعض روایتوں میں آتا ہے جو آمین کر لیتا ہے اس کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں. اور بعض میں ایسے ہے کہ بھئی آدمی آمین کو اخیر میں کرے، اور تاکہ اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرماؤ، آمین کہہ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے. تو یہ دعا کا ایک طریقہ میں نے عرض کیا ہے. باقی اس دوران آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور خود جسے کہتے ہیں باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. آدمی اپنا مزاج بنائے، روزانہ 10 سے 15 منٹ سے شروع کرے، اللہ کرے گا انشاءاللہ وقت آگے
بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ اور ذات سے مانگنے والا بنا دے۔